لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وقال سبحانه وتعالى في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة صدق الله العظيم. کسی سے کہو نہیں کہو. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج اس دنیا سے الگ جو دوسری دنیا ہے، یعنی آخرت، محشر کا میدان، جہنم اور جنت، جنت کی نعمتیں، جنت کی راحتیں، اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. ہر ایمان والا یہ جانتا ہے، بلکہ یقین اور ایمان ہے اس کا، کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں. انسان اس دنیا سے جب منتقل ہوتا ہے تو عالم آخرت سے پہلے ایک دنیا میں جاتا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں. یہ قبر کی زندگی ہے، اور پھر جب اللہ تعالی کا حکم ہوگا اور اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو دنیا کے سارے انسان، چاہے وہ اپنی قبروں میں ہوں، چاہے ان کو جلا دیا گیا ہو، چاہے ان کی راکھ کو سمندر کے بہ میں بہا دیا گیا ہو، اللہ تعالی کے حکم سے
وہ سارے کے سارے لوگ محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے اکٹھا ہو جائیں گے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ بھی ہوں گے اور امت کے نیک اور صالح لوگ بھی ہوں گے، امت کے فاسق و فاجر اور اللہ تعالی کی قدرت اور اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے، وہ بڑے بڑے سرکش اور باغی، وہ سب اللہ کے سامنے ہوں گے، اور اللہ تعالی محشر کے میدان میں جہاں تمام انسان ہوں گے اکٹھا، اللہ تعالی کی نگاہ سے کوئی چھپ نہیں سکے گا، سب اللہ کے سامنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ایک اعلان کرے گا محشر کے میدان میں، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کا بادشاہ کون ہے؟ پورا محشر کا میدان خاموش، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالی کے اس سوال کا جواب دے سکے۔ انبیاء بھی خاموش، انبیاء کی امت بھی خاموش۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالی خود اپنے سوال کا جواب دیں گے اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، للہ الواحد القہار۔ آج اس اللہ کی حکومت ہے جو اپنی خدائی میں اکیلا ہے، الواحد القہار، یہ اللہ کی صفت ہے جو بڑی طاقت والا، بڑی قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوگا، بندوں کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس کا منظر کھینچا ہے۔ سورہ حاقہ میں اللہ تعالی نے بڑے بلیغ انداز میں فرمایا کہ اس دن ہر انسان کے ہاتھ میں اس کے نام اعمال ہوں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ دو الگ الگ قسم کے لوگ ہوں گے اور یہیں سے ان کی پہچان پڑ جائے گی۔ اور جن لوگوں کو داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ بڑے خوش ہوں گے، یہ جنت والے لوگ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ان کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ
إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. کتنا اچھا انداز اللہ تعالی منظر کھینچ رہا ہے. فرمایا کہ جن لوگوں کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑے خوش ہوں گے اور لوگوں سے کہیں گے ہاں اقرؤوا کتابیہ، لو دیکھو میرا نام اعمال پڑھو. کتنے اچھے نام اعمال ہیں، کتنی نیکیاں اس کے اندر ہیں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اب مجھے تو پہلے ہی سے یقین تھا، میرا ایمان تھا کہ ایک دن آئے گا کہ ہم اللہ سے ملیں گے اور اللہ کا سامنا کرنا ہوگا. ہمیں آخرت پر یقین تھا، آخرت پر ہمارا ایمان تھا. فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ لوگ بڑے مزے کی زندگی اور بڑی خیر خوشی والی اور راحت اور آرام والی زندگی کے اندر ہوں گے. یعنی یہ جنت والے ہوں گے. اور جنت کیا ہے؟ قطوفہا دانیہ، میوے پھلوں کے خوشے، انگور کے خوشے ان کے آگے لٹکتے ہوئے ہوں گے. اور اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، لو کھاؤ پیو عیش اور آرام کرو، اس لیے کہ تم نے اپنی پچھلی زندگی یعنی دنیا کی زندگی میں تم نے بڑے اچھے کام کیے، تم نے نیک کام کیا ہے، لہذا اس کا بدلہ یہ ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ تعالی نے اسی آیت کے آگے ان لوگوں کا بھی منظر بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كِتَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. وہ لوگ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ افسوس کریں گے اور کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش، ہائے افسوس، بربادی اور ہلاکت، ہمیں یہ نام اعمال دیا ہی نہ گیا ہوتا. آگے کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، افسوس، کاش کہ مجھ کو اس سے پہلے موت آ گئی ہوتی، میں مر گیا ہوتا. ما اغنا عنی مالیہ، میری دنیا کی دولت، دنیا کی بادشاہت، دنیا کے خزانے، دنیا کے آرام اور راحت کے نقشے ہمیں کوئی کام نہ آئے گا.
آج کوئی کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، اسی بادشاہت نے، اسی دولت نے، اسی عیش نے آج ہمیں برباد کر دیا. پھر اللہ تعالی کا حکم ہوگا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جائیں گے. اس میں جتنے اللہ کے انکار کرنے والے کافر و مشرک ہیں وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ وہ خدا کے منکر تھے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور اسی کے ساتھ جو مسلمان جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے کام نہیں کیے، اپنی منچاہی زندگی گزارتے رہے، اللہ تعالی کے حکموں کو توڑتے رہے، نبی کی سنت سے دور رہے، بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ تعالی اس گناہ کی سزا میں ان کو بھی جہنم کے اندر بھیجا جائے گا، وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں بڑی اچھی تقریر کرتے تھے، عالم تھے، لوگوں کو دین کی باتیں بتلاتے تھے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو لوگ جب جہنم میں ان سے ملاقات کریں گے تو کہیں گے کہ آپ تو دنیا میں ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، دنیا میں تو آپ بڑے اچھے اچھے کام کرتے تھے، آپ کیسے جہنم میں چلے آئے؟ وہ جواب دیں گے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ میں دنیا میں لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا تھا، برائیوں سے روکتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ میں لوگوں کو تو روکتا تھا لیکن میں خود غلط کام سے نہیں بچتا تھا. کتنے عبرت کی بات! ایسے علماء، حفاظ اور قراء، حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ بھی جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. اس لیے کہ دین کی باتیں بتلاتے تھے لیکن دین پر خود عمل نہیں کرتے. بہت ڈرنے کی بات ہے. بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 3 قسم کے لوگ پیش کیے جائیں گے، جن میں عالم بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، مالدار سخی بھی ہوں گے، اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تم نے دنیا کی زندگی میں کیا کمایا اور کیا لے کے آئے ہو. عالم سے پوچھا جائے گا تو عالم یہ جواب دے گا کہ پروردگار، آپ نے ہمیں دنیا کے اندر دین کا، قرآن کا، حدیث کا علم دیا اور ہم نے اس علم کے مطابق لوگوں کو دین کی باتیں بتلائیں، مدرسے میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے رہے، دین کے کاموں میں لگ کر ہم دین کو پھیلاتے تھے، لوگ اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے تم نے یہ کیا، لیکن اس لیے تم نے کیا تھا کہ تاکہ دنیا میں تمہیں عالم کہا جائے، تمہیں بہت بڑا مبلغ اور داعی کہا جائے. تمہارے دل کے اندر اخلاص نہیں تھا، تمہاری نیت درست نہیں تھی، تم نے دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت اور نام کمانے کے لیے یہ کیا تھا.
دنیا میں وہ تمہیں چیزیں مل گئی، اب تمہارا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے اور جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح سے قرآن پڑھنے والا قاری وہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ اس سے بھی اس کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے۔ وہ کہے گا کہ پروردگار آپ نے ہمیں قرآن کی دولت اور حفظ قرآن کی دولت عطا فرمائی، ہم نے قرآن کو یاد کیا، قرآن کو پڑھا، رات کے اندر، نماز کے اندر، تراویح میں، تہجد میں اور وقت میں ہم قرآن پڑھتے رہے۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، لیکن تمہاری نیت صحیح نہیں ہے، تمہاری نیت تمہاری دنیا کی، تم نے جو کیا دنیا کے لیے کیا، اس لیے دنیا میں تم کو اس کا بدلہ مل چکا، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اور تم کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ نے مال دیا، مالدار اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ دنیا میں ہم نے تمہیں اتنی بڑی دولت دی، مال دیا، کاروبار دیا، سب کچھ دیا، بتاؤ تم نے میری نعمت کا کیا شکر ادا کیا؟ وہ مالدار کہے گا کہ پروردگار آپ نے ہمیں دولت عطا فرمائی، ہم نے آپ کی دولت کو نیک کاموں میں خرچ کیا، مسجد میں، مدرسے میں، غریبوں کی امداد میں، ہاسپٹل میں، اور جہاں جہاں ضرورت پیش آئی آپ کے دیے ہوئے مال کو ہم نے خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا کہ صحیح کہتے ہو لیکن نیت صحیح نہیں تھی، تمہاری نیت یہ تھی کہ تمہارا نام ہو، تمہاری تعریف کی جائے کہ فلاں کتنا سخی ہے، دیکھو فلاں مدرسے میں 1 لاکھ دے رہا ہے، فلاں مدرسے میں 1 لاکھ دے رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میرے نام کی تختی لگا دو تاکہ لوگ جانیں کہ فلاں صاحب نے یہ 1 لاکھ روپے میں یا 5 لاکھ روپے میں یہ کمرہ بنوایا، یہ درسگاہ بنوائی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر نام کمانے کے لیے کیا تھا، دنیا میں تیرا نام ہو چکا، اب تیرے لیے یہاں کچھ نہیں ہے اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دل کو ٹٹولا جائے، ہر کام سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لیا جائے کہ ہمارے دل میں ہمارا دل کیا کہتا ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں تو دنیا کے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ تو جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے، جس میں ایمان والے بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، حفاظ قرآن بھی ہوں گے، مالدار سخی بھی ہوگا، لیکن ایمان والے کا جہنم میں جانا اور غیر ایمان والے کے جہنم میں جانے میں بڑا فرق ہے، فرق ہوگا۔ ایمان والا اپنے گناہ کی بنیاد پر جہنم میں جائے گا، لیکن وہاں بھی اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ مومن جہنم میں جائے گا، جہنم میں جلے گا، لیکن کافر کے مقابلے میں اللہ تعالی ایمان والے کو جہنم میں بھی اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ وہ کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والا اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اور جہنم تک ایندھن بنے گا، اس کا بدن جل کے کوئلہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالی ایمان والے کے چہرے کی حفاظت فرمائیں گے جہنم میں بھی۔ دیکھو اللہ کا کتنا احسان، جہنم کی آگ جس کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی ہوگی، لیکن اللہ تعالی حکم دیں گے کہ ایک کلمے والا اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے، اللہ آنکھ پر ایمان والے کے چہرے کو اور پیشانی کو حرام کریں گے اور وہ بچا رہے گا، اس کا چہرہ بچا رہے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی تو خدا کے آگے سجدہ کیا ہوگا، کبھی تو خدا کے آگے جھکا ہوگا. تو اللہ رب العزت ایمان والے کے چہرے کو نہیں جلنے دیں گے، اور یہی پہچان ہوگی جہنم میں کہ یہ مومن ہے اور یہ غیر مومن. اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تعالی ایمان والے کو جہنم سے نکالیں گے. ایمان والا جہنم میں جائے گا اپنے گناہ کی بنیاد پر، اور گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے جہنم سے نکالیں گے. جس طریقے سے دنیا میں کوئی مجرم ہو اور اس کے جرم کی بنیاد پر اس کو جیل کی سزا ہوتی ہے، تو جیسا جرم ہوتا ہے اتنی مدت تک اس کو قید میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب جرم کی سزا پا لیتا ہے تو پھر قید سے رہائی ہو جاتی ہے، پھر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. کہ ایمان والا جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ ایک مدت کے بعد اس کو جہنم سے نکالیں گے. جب حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، جنتی جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، سارے کے سارے اللہ کے سامنے ہوں گے. اور امت ان سے کہے گی کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، آج اللہ کے دربار میں ہمارے لیے سفارش کر دو، ہم بڑی مصیبت میں ہیں. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر صرف ایک جملہ ہوگا، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ ولا بعدہ. آج تو میرا اللہ اتنے غصے میں ہے، اتنے غصے میں ہے کہ اس کے پہلے اللہ کا غصہ اتنا نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی اللہ کا غصہ اتنا نہیں تھا. آج اللہ کا غصہ بہت ہے، اور سب نبی یہ کہیں گے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی پڑی ہے، مجھے اپنی پڑی ہے. صرف ایک ذات ہوگی جن کے پاس امت جائے گی اور ان سے سفارش کی درخواست کرے گی کہ اللہ کے یہاں آپ سفارش کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے دربار میں عرش کے سامنے آئیں گے. نبی نے خود فرمایا، میرے آقا نے خود بتایا کہ میں اللہ کے در کے عرش کے سائے میں کے سامنے آؤں گا فاخر ساجدا، اور اللہ کے عرش کے آگے میں سجدے میں پڑ جاؤں گا، میں اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دوں گا اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ اس دنیا میں میں اللہ کی ویسی حمد و ثنا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس دن میرے دل میں ڈالے گا حمد و ثنا کے الفاظ، اب میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک اشفع تشفع سل تعطى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، اپنے سر کو اٹھائیے. ارفع رأسک سل تعطى، مانگو کیا مانگتے ہو، آج جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. اشفع تشفع، سفارش کرو
اور سفارش تمہاری قبول کی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنمی جو ایمان والے ہیں لیکن گناہ کی بنیاد پر اپنے جہنم میں گئے ہیں سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جاؤ، اور جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ وہ جہنم سے نکالے جائے گا۔ اللہ اپنی رحمت سے اور نبی کی شفاعت کے صدقے میں جو کے برابر ایمان ہوگا وہ نکال دیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر میں آؤں گا اور اللہ کے آگے سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ اللہ پھر فرمائے گا کہ اے محمد کیا بات ہے، مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا، سفارش کرو، جو سفارش کرو گے تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر آپ امت کے لیے جہنم سے نکالنے کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، جن کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال لو، یعنی اور بھی کم ایمان ہے ان کو بھی نکال لو، وہ بھی نکال دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پھر آؤں گا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرش کے سامنے پھر میں سجدہ کروں گا۔ اللہ پھر فرمائے مانگو کیا مانگتے ہو، سفارش کرو کیا سفارش ہے، تمہاری آج کے دن تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اے محمد جاؤ، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر مثقال ذرۃ، رائی کے دانے کے برابر، ایک حدیث ہے مثقال حبۃ خردل من ایمان، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو بھی جہنم سے نکالے، وہ بھی جہنم سے نکالے جائیں گے۔ 3 یا 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری درخواست کو قبول فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اخیر میں پروردگار سے کہوں گا کہ اے پروردگار اب تو جہنم میں کوئی ایمان والا نہیں بچا، لم نظر، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا جس کے دل میں ایمان ہے۔ ہاں اب جہنم میں وہی بچے ہیں جو کفر کرنے والے، جو شرک کرنے والے، جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اب تو وہی جہنم میں بچے ہیں، اب کوئی ایمان والا جہنم میں نہیں بچا۔ دیکھو اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب سارے لوگوں کی سفارش ہو چکی، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کی، جب اجازت ملے گی درجہ بدرجہ سارے لوگ سفارش کریں گے۔ اللہ فرمائے گا تم سب لوگوں نے سفارش کر لی، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب تو ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اپنے ایمان والے گنہگار بندوں کو جہنم سے نکالے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ لوگ جن کے دل میں ایمان اتنا معمولی درجے کا تھا جیسے رات کے اندر معمولی سی چنگاری ہوتی ہے جو نظر بھی نہیں آتی، اور اللہ کے علم میں ہوگا کہ اس کے پاس بھی ایمان کی بڑی مدھم سی روشنی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میری باری ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ 3 لب بھریں گے۔ یہ لب، اللہ کا لب کیسا ہے، اب کتنا بڑا ہے ہم نہیں جانتے، ہمارا ایمان ہے کما یلیق بشانہ، جیسی اللہ کی شان ہے بس ویسے ہی ہے۔ حضور سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 لب نکالے گا جن کے دل میں بالکل ایمان کی معمولی سی مدھم سی روشنی ہوگی، اور وہ بھی نکالے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اب کوئی
ایمان والا کلمے والا جہنم میں بچا ہے؟ فرشتے کہیں گے پروردگار اب تو کوئی نہیں بچا، اب کوئی نہیں ہے، اب تو جہنم کافروں سے مشرکوں سے بھری ہے، اب ایمان والا کوئی نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ فرمائے گا کہ نہیں، ابھی جا کے دیکھو، پتہ کرو کہ کوئی بچا تو نہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ پروردگار اب کوئی نہیں ہے، اب کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، ایک ہے، ایک بچا ہے، اور اس کی زبان پر ایک کلمہ ہے جہنم میں، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، بس یہ کلمہ ہے جو جہنم میں پڑا ہے، چل رہا ہے۔ اللہ فرشتوں کو بھی پتا نہیں، اللہ فرمائے گا کہ جہنم کے فلاں کھائی کے اندر ایک بڑی چٹان ہے، اس چٹان کے نیچے وہ میرا بندہ پڑا ہے، اب میرا نام لے رہا ہے کہ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی نکالے، سب نکل گئے، اب صرف وہ لوگ بچے جہنم میں جن کے پاس دنیا میں ایمان نہیں تھا، جو آخرت کے منکر، جو خدا کے منکر، جو نبی کا انکار کرنے والے تھے، اب وہی بچے ہیں، اور ان کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اور وہ کبھی نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الف لام میم سجدہ میں اس کو بیان کیا، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے کہ چلو ہم بھی نکل جائیں، اللہ تعالیٰ پھر انہیں لوٹا دے گا، اور اللہ کہے گا ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، ہمیشہ تو عذاب چکھو، ہمیشہ تم جہنم میں رہو۔ اور پھر اس کے بعد جب جہنمی ایمان والے جہنم میں سے نکالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، کیا ہے، ادھر سے جاؤ، ادھر سے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو جنت کے باہر جو نہر ہے اس نہر میں انہیں غوطہ دو، نہلاؤ، اور اس نہر کا نام ہے آب حیات۔ جنت کے باہر اللہ تعالیٰ نے ایک نہر بنائی ہے چاروں طرف، کیسی نہر ہے، کتنی بڑی نہر ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان کو جن کا جسم جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایدان السماسل، جیسے شیشم کی لکڑی ہوتی ہے اور جب اس کو جلایا جاتا ہے تو وہ پھٹ پھٹ کر چرچرا کر جلتی ہے اور پھٹ جاتی ہے، اسی طریقے سے جہنمی جہنم سے نکلیں گے تو اسی طرح کوئلہ ہوں گے۔ اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے قریب جو نہر ہے جنت کے ارد گرد، جس کا نام آب حیات یا نہر حیات ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس میں ان کو غوطہ دو، فرشتے انہیں نہلائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان کو اس میں غوطہ دیا جائے گا، ڈبکی لگائی جائے گی، اور جب وہ نکلیں گے تو ایسے تر و تازہ ہوں گے جیسے پھول کی نئی نئی کوپلیں ہوتی ہیں، بالکل نازک و تر و تازہ۔ اب جلن کا ان کے بدن پر کوئی اثر نہیں ہوگا، بالکل تر و تازہ حسین و جمیل ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ ان کے گلے میں پٹا ڈال دو، جیسے جو لوگ حج کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سفر حج میں معلم کی طرف سے ایک بیلٹ ملتا ہے، وہ کبھی گلے میں ہوتا ہے، کبھی کلائی میں پٹا باندھ دیا جاتا ہے، اور اس میں معلم کا نام، ان کا نام، پتہ اور یہ پہچان ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ کہیں راستہ بھٹک جائیں
تو اس پٹے کے ذریعے وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو جہنم سے نکالے جائیں گے ان کے گلے میں ایک پٹا ہوگا اور اس پٹے پر لکھا ہوگا ہذہ عتقاء الرحمن، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے خاص کرم کی بنیاد پر جہنم سے آزاد کیا، یہ پٹا ہوگا۔ اب پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے، جنت میں داخل کریں گے، ہو جائیں گے، اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے اخیر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، میں جانتا ہوں اسے۔ اور پھر حضور نے اس کی تفصیل بتائی، بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر تھوڑی جگہ ہے، بعد میں ابھی سے لوگ آتے رہیں گے، ادھر آ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، یا پھر جلدی کے لوگ آگے بڑھ جائیں، اس طرح سے ہو جائے تاکہ بعد کے لوگ آتے رہیں گے۔ ہاں بیٹھو، ادھر بھی جگہ ہے، ادھر آ جاؤ۔ بڑا قیمتی مضمون ہے، دھیان سے سنیے آپ۔ حضور نے فرمایا کہ ایک آخری انسان ہوگا جس کو جہنم سے نکالا جائے گا یا جہنم میں ڈالا نہ جائے گا، بس اس کو ایک سزا دی جائے گی۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو جہنم کے دروازے کے پاس لے جاؤ اور اس کا چہرہ جہنم کی طرف کر دو، بس اس کی سزا یہی ہوگی کہ اس کا رخ جہنم کی طرف کر دو۔ چنانچہ وہ کھڑا رہے گا، یہ آپ دنیا میں اپنے گھر میں بھی آگ جلاتے ہیں اور پھر شادی کے موقع پر بڑے بڑے بھٹے جلائے جاتے ہیں دیگ پکانے کے لیے، تو کیسی تپش ہوتی ہے اس کے نزدیک، کیسی گرمی ہوتی ہے، اور جتنی بڑی آگ ہوتی ہے اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرو جہنم کی گرمی کا، کہ اس کی تپش، اس کی جلن کتنی ہوگی۔ ایک بندے کو اللہ یہ سزا دیں گے کہ بس جہنم کی طرف رک کر کے کھڑا کر دیں گے، کھڑا رہے گا، کب تک کھڑا رہے گا اللہ جانتا ہے۔ پھر وہ کہے گا یا ربی اصرف وجہی الی الجنہ فإنہ قد احرقنی قشبنی ریحھا واحرقنی ذکاؤھا۔ اے ہمارے پروردگار، آپ اتنا کرم کیجئے کہ میرا چہرہ جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف گھما دیجیے، اس لیے کہ جہنم کی بدبو اور جہنم کے آگ کی تپش میرے جسم کو جھلسا رہی ہے، اور جہنم میں بدبو بہت ہوگی۔ اس لیے کہ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے جسم کے جلنے کی بہک کیسی ہوتی ہے، اب کتنے لوگ جہنم میں جلیں گے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو وہ کہے گا اے پروردگار، ہمارا چہرہ جہنم سے جنت کی طرف کر دیجئے، اس لیے کہ اس کی بدبو اور اس کی جلن میرے جسم کو جھلسا دے رہی ہے۔ اللہ گھما دیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کا چہرہ پلٹ دو، جنت کی طرف کر دو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب جنت کی طرف کیا جائے گا، دیکھو اللہ تو وہ بندہ بھی بڑا محبوب ہے، سزا تو پا رہا ہے لیکن ایمان ہے اس کے پاس، گناہ کی سزا پا رہا ہے، اللہ تو اس بندے سے بھی بڑی محبت ہے۔ اللہ فرمائیں گے چہرہ گھما دو۔ جب چہرہ گھمایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کچھ دوری پر اس کے سامنے ایک درخت کو ظاہر فرمائیں گے۔ ایک درخت نظر آئے گا، بہت بڑا درخت، بڑا خوبصورت درخت، اب بڑا گھنا درخت، اس کا سایہ بڑا اچھا۔ کچھ دیر تک وہ بندہ کھڑا رہے گا، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ پروردگار، ہمیں اس درخت تک پہنچا دیجیے۔
اس درخت تک مجھے پہنچا دیجئے تاکہ میں اس کے سائے سے راحت اور سکون حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو کتنا بدعہد اور وعدے کو توڑنے والا ہے۔ تو نے ابھی یہ کہا تھا کہ صرف میرا چہرہ گھما دیجئے، چہرہ گھما دیا گیا، اب تو کہہ رہا ہے کہ اس درخت کے پاس پہنچا دیجیے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے اور اللہ ایسا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے یہ بتا کہ اگر تجھ کو اس درخت تک پہنچا دیا جائے گا تو اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں مانگے گا؟ تو بندہ کہے گا لا یا ربی، نہیں اے پروردگار، یہ میری آخری تمنا اور خواہش ہے، بس وہاں تک پہنچا دیجئے تاکہ میں اس کے سائے سے راحت اور سکون حاصل کر سکوں، اور اس کے علاوہ اب آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس درخت تک پہنچا دو۔ وہ درخت کے سائے میں کھڑا رہے گا، کب تک کتنی دیر کھڑا رہے گا یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کچھ دوری پر اس سے بڑا، اس سے خوبصورت درخت ظاہر فرمائیں گے۔ پھر اس سے رہ نہیں جائے گا، پھر کہے گا اے ہمارے پروردگار، آپ ہم کو اس درخت کے قریب کر دیجیے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب کچھ نہیں مانگیں گے، پھر تو اپنے وعدے کو توڑ رہا ہے، اب پھر مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اچھا یہ بتا کہ اگر میں تجھ کو اس درخت کے پاس کر دوں تو اب تو کچھ نہیں مانگے گا؟ اللہ کو بندہ کہے گا کہ نہیں لا یا ربی، نہیں بس یہ میری آخری بات ہے۔ اللہ فرمائیں گے پہنچا دو، وہ چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جنت کے قریب اللہ تعالیٰ پھر ایک اور درخت ظاہر فرمائیں گے، اس سے اونچا، اس سے بڑا، اس سے حسین اور خوبصورت۔ بندہ کچھ دیر تک کھڑا رہے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا قربنی یا ربی قربنی، مجھے اس درخت کے نزدیک کر دیجیے۔ پھر اللہ وہی پوچھیں گے۔ اب وہ درخت کے پاس جب پہنچے گا تو وہاں سے جنت بہت قریب ہے، اب جنت کے قریب پہنچ گیا، اب اس کا دل مچل رہا ہے کہ یہاں تک آ گیا، اب جنت تک کیسے پہنچوں؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا کہ اے پروردگار قربنی الی باب الجنہ، پروردگار آپ ہم کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیجیے، جیسے آپ نے یہاں تک مجھے پہنچایا ہے جنت کے دروازے تک مجھے پہنچا دیجیے۔ اللہ پھر یہی فرمائیں گے کہ تو بڑا وعدہ توڑنے والا ہے، اچھا یہ بتا کہ اگر وہاں تک پہنچا دیا گیا تو پھر کوئی سوال تو نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا لا یا ربی، بس یہ آخری سوال ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ اب جنت کی راحتیں اور جنت کے محلات، جنت کے درخت، اس کے میوے، اس کے پھولوں کی خوشبوئیں اب اس کے پاس آئیں گی، اور جنت میں وہ جھانک جھانک کر دیکھے گا، جنت میں جھانک جھانک کر دیکھے گا۔ اب دل مچل رہا ہوگا کہ کیسے میں چلا جاؤں۔ پھر وہ بندہ عجیب بات کہے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے ہمارے پروردگار، کیا آپ کے بندوں میں میں ہی سب سے بدبخت ہوں؟ پروردگار مجھے اتنا بدبخت نہ بنائیے، میں ہی اتنا بدقسمت ہوں کہ سارے لوگ جنت میں ہیں، ہمیں جنت کے باہر۔ اے پروردگار ہمیں اتنا بدبخت نہ بنائیے، ہمیں آپ جنت میں پہنچا دیجیے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دو، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
کہ اس کو دنیا کی 10 گنی بڑی جنت دے دی جائے. یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے، سب سے آخری اور سب سے لوور کلاس جسے کہتے ہیں کہ ٹرین میں ایک اے سی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پھر ریزرویشن پھر جنرل ڈبہ جس میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل آخری گھٹیا ادنا درجے کا ہے. یہ بھائی تنگی ہو رہی، لوگ آ رہے ہیں، تھوڑا سا آپ لوگ ادھر ہو جاؤ، تھوڑا سا آپ جتنا آ سکتے ہو آ جاؤ، اور کرسی ادھر کر دو، آ جاؤ آ جاؤ قریب آ جاؤ. اس لیے کہ فرش کی دھلائی اب ہو رہی ہے، کام تو ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسی میں سمانا ہے. گنجائش نکالو بھائی اپنے ساتھیوں کے لیے. تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، کیا تو اس بات سے خوش ہے کہ میں تجھ کو دنیا کی 10 گنی بڑی جنت میں جگہ دے دوں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس بندے سے یہ فرمائیں گے تو اس کو یقین نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں پاؤں بھی ہمارا چلا جائے جنت میں، اب پاؤں پھیلانے کی جگہ مل جائے تو بھی ہمارے لیے بہت ہے. اور یہاں اکرم الاکرمین ارحم الراحمین اپنے اس بندے پر کتنی محبت کا معاملہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی 10 گنا بڑی جنت تجھ کو دے دی جائے تو کیا تو خوش ہوگا؟ وہ بندہ کہے گا پروردگار سے اتضحک بی وانت ارحم الراحمین، اے پروردگار کیا ہم مجبور اور گنہگار کی آپ ہنسی اڑا رہے ہیں، مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، جبکہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں. یعنی اللہ کے کرم، اس کی رحمت تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسے یقین نہیں آئے گا، سننے کے بعد وہ سمجھے گا کہ مجھ سے مذاق ہو رہا ہے. ادھر آ جاؤ، یہاں جگہ، ادھر آ جاؤ. جب 1 گھنٹے کا بیان ہو جاتا ہے تو آپ لوگ دعا میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں. بہرحال تو میں بیان یہ کر رہا تھا، اسے یقین نہیں آئے گا اور وہ یہ کہے گا اتضحک بی وانت ارحم الراحمین، آپ میری ہنسی اڑا رہے ہیں، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ آپ تو ارحم الراحمین. جب بندے کی زبان سے یہ نکلے گا تو اللہ کی رحمت ہنس پڑے گی، اللہ بھی ہنس پڑیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ کو بھی ہنسی آ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کو بھی ایسی ہنسی آئی تھی، تو اللہ کی ہنسی کی وجہ سے میں بھی ہنس پڑا. اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو دنیا کی 10 گنا بڑی جنت دیں گے اور فرمائیں گے کہ اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے، تمنا مانگ، تمنا کر، کیا چاہتا ہے تو، کیا تمنا ہے. بندہ کہے گا کہ پروردگار اب کیا تمنا، میری تو ساری تمنا پوری ہو گئی. اور وہ جنت میں جانے کے بعد وہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ پوری دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑی جنت مل گئی. وہ کہے گا کہ الحمدللہ الذی اعطانی ما لم یعط احد من العالمین، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں جنت میں اتنی بڑی جگہ دی ہے کہ اتنی بڑی کسی کو نہیں ملی. یعنی اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں سب سے قسمت والا ہوں کہ جنت میں سب سے بڑی جگہ مجھے ملی. حالانکہ یہ آخری اور ادنا درجے کا جنتی ہے، یہ جنرل کوچ کا پیسنجر ہے.
اس کے اوپر کے مقامات درجات کا اسے علم ہی نہیں ہے کہ کیسے کیسے میرے بندے جنت کے آرام اور راحت کے اندر موجود ہیں. یہ جنت کیسے ملتی ہے؟ میں نے سورہ رحمان کی آیت پڑھی تھی اور سورہ الحاقہ کی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو لوگ اللہ کے سامنے کل میدان محشر میں کھڑے ہونے سے ڈر گئے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ڈر گئے اور گناہ سے توبہ کر لی دنیا میں اور نیک کام کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں ڈبل جنت دی جائے. ایک جنت سونے کی ہوگی اور ایک جنت چاندی کی ہوگی. سونے کی جنت میں ہر چیز سونے کی ہوگی اور جنت کی چاندی کی جنت میں ہر چیز چاندی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میری کن کن نشانیوں کو جھٹلاتا رہے گا، کن کن چیزوں کو. پورا رکوع جنت کا بیان ہے، اس کے آگے جتنا بیان ہے جنت کے میوے، جنت کے باغ، جنت کے محلات، جنت کی مطہریاں، جنت کے پھل پھول، جنت کی نہریں، اخیر تک اسی کا بیان چلا گیا. اور اخیر میں اللہ نے فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. بلند متحریاں ہوں گی، رف رف ہوگا، ایسی متحری، ایسے گدے، ایسے تکیے، ایسی راحت، ایسا آرام، اور اس پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اے میرے بندے، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاتا رہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اللہ کی ذات بڑی برکت والی اور بڑی عظمت والی ہے، وہ ذی الجلال والاکرام ہے. تو جب جنت میں یہ شخص پہنچے گا اور یہ کہے گا کہ مجھے تو اتنی بڑی جنت ملی ہے کہ اتنی بڑی کسی کو نہ ملی. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اس لیے کہ بڑے سے بڑی ہی چیز مانگی جاتی ہے. اس ارحم الراحمین مالک الملک والملکوت سے مانگو تو اپنے کو مت دیکھ کر مانگو، اس کریم در کے خزانے کو دیکھ کر مانگو. سب سے اونچا مقام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا، اس کے بعد درجہ بدرجہ 100 درجے ہیں جنت کے. جنت کے محلات کیسے ہوں گے؟ عجیب و غریب. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج بھائی آخری بیان ہے اور آخری دعا ہے، اس لیے تھوڑا سا وقت زیادہ ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اللہ تعالی نے مجھے جنت میں پہنچا دیا. اب یا تو خواب میں جنت کی سیر کرائی یا یہ واقعہ معراج کا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دونوں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، جنت میں میں نے بڑا عالیشان محل دیکھا، بڑا عالیشان محل، اور اس کے بارجے، اس کے دالان. حضور نے فرمایا کہ میں بتا نہیں سکتا کیسا تھا. اور میں نے دیکھا کہ اس جنت کے محل کے بارجے کی طرف ایک جنت کی حور ہے جو وضو کر رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ میرا محل ہوگا، اتنا عالیشان. میں نے سوچا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں. تو فرشتوں نے مجھے بتایا، اے اللہ کے پیغمبر، یہ محل آپ کا نہیں ہے، یہ محل تو آپ کے غلام حضرت عمر بن خطاب کا محل ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ان کے محلات بنا کے رکھے ہیں.
حضرت عمر کا محل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے یہ سنا کہ یہ عمر کا محل ہے، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی اور میں سیدھے واپس وہاں سے لوٹ. حضور نے یہ واقعہ حضرت عمر کو سنایا کہ اے عمر کتنی قسمت والے ہو، اور پورا خواب بیان کیا. اس طریقے سے ہوا. اور میں جب اس محل میں جانے لگا تو اے عمر مجھے بتایا گیا کہ یہ محل عمر کا ہے. اور اے عمر تمہارا نام سن کر مجھے تمہارے نام سے غیرت آئی اور میں وہاں سے واپس لوٹ گیا. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں ٹپکنے لگی، رونے لگے اور روتے ہوئے کہتے ہیں اغار علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر کیا میں آپ سے غیرت کروں اور آپ مجھ سے غیرت کریں؟ میری کیا حیثیت؟ میرے بھائیو، جنت کے اندر عجیب و غریب ہے. اگر میں جنت کا منظر کھینچوں تو کئی گھنٹے لگیں گے، اب بیان پورا نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان فی الجنت غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. جنت کے اندر ایک محل عجیب و غریب ہے. وہ کیسا ہے اللہ ہی جانتا ہے. فرمایا کہ وہ محل ایسا ہے کہ جو آر پار نظر آتا ہے، اندر کا باہر سے، باہر کا اندر سے. شیشہ ہے کہ کیا ہے؟ اور شیشہ بھی اگر ہوگا تو جنت کے شیشہ اور دنیا کے شیشے میں کیا نسبت ہے؟ وہ کیسا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. فرمایا کہ اس جنت میں آس پاس اندر کی چیزیں باہر سے، باہر کی چیزیں اندر سے نظر آئیں گی. صحابہ مچل گئے. اب مچل کر صحابہ پوچھتے ہیں لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر تو محل کن کو ملے گا؟ اس محل میں کون رہے گا؟ قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے کسی کے نام کی تخصیص نہیں فرمائی کہ وہ محل فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے. آپ نے اس کو عام کر دیا اور فرمایا کہ وہ محل ایسا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ملے گا جن کے اندر یہ صفات پائی جائے. وہ صفات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام وادام الصیام وصلوا باللیل والناس ینام. یہ محل ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زبان بڑی میٹھی ہے، دنیا میں بڑی میٹھی بول بولتے، اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھاتے. بھائی اب میں کتنا سمیٹوں، اب میں نہیں سمیٹ سکتا، اب جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ. تو آپ نے فرمایا یہ جنت کا یہ محل ان لوگوں کو ملے گا جن کی زبان بہت میٹھی ہے. میرے بھائیو، ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں. آج ہماری زبان جس سے ناراض ہوتی ہے زہر اگلتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کیا کیا اسے کہہ دیں، کیا کیا کہہ دیں، کتنی کڑی سے کڑی بات کہہ دیں، اس کا دل چیر دیں. اور اس کو ہم اپنی چالاکی سمجھتے ہیں اور اپنی بڑائی سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس اتنا پاور ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی زبان میٹھی کر لو، اپنی زبان سے کسی کا دل مت دکھاؤ. اگر تمہیں کسی نے دکھایا ہے، تمہیں کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو معاف کر دو اور اس کے لیے ہدایت اور خیر کی دعا کرو. لمن اطاب الکلام، وہ محل ان کو ملے گا جن کی زبان بڑی میٹھی ہے. آج ہم لوگ سیدھی بات کرنا جانتے نہیں، بات پیش والی کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر اور ہم اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں. ایسا آدمی، میں صاف کہتا ہوں سن لو، ایسا آدمی جو سیدھی سچی بات نہیں کرتا، پیش پاش بتیاتا ہے، دل سے بھی گرتا ہے، نگاہ سے بھی گر جاتا ہے، پھر اس کا اعتبار نہیں بچتا. تو اس سے کیا بات کریں؟
یہ تو الٹی سیدھی بات کرے گا، پیٹ پانچ بتیائے گا. سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، میٹھی بول بولو. اللہ نے تمہارے لیے وہ جنت بنا کے رکھا. لمن اصاب الکلام وادام الصیام، اور یہ محل ان لوگوں کے لیے ملے گا جو فرض روزے کے علاوہ نفلی روزہ بھی رکھا کرتے ہیں. وادام الصیام، اور یہ محل ان لوگوں کے لیے ہے جو رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر، جب ساری دنیا اپنے بستروں پہ سوئی ہوتی ہے، رات کی تنہائی میں اٹھ کر اپنے اللہ کے آگے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے آگے دامن کو پھیلاتے ہیں. اور الصلاۃ باللیل والناس ینام، اور ایسے وقت نماز پڑھتے ہیں جب ساری دنیا پڑی سوتی رہتی ہے. ایک حدیث سناتا ہوں. جنت کی نعمتیں میں کیا بیان کروں، طبیعت تو ایسے ہی مچل رہی ہے. ایک یہود کے بہت بڑے عالم، اور یہودی بڑے عالم ہوتے ہیں، ان کا علم بہت ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات ہوتی ہے تھی، اور تورات کو جانتے تھے، اور تورات میں سب کچھ لکھا تھا، اللہ کی کتاب تھی. یہ تو یہودیوں نے اس کو بدل دیا، الٹا سیدھا ملا دیا. ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام. بعد میں وہ ایمان لے آئے اور صحابی ہو گئے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی. بڑے زبردست، مدینے میں یہود کے سب سے بڑے عالم تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا فرمایا. جب ایمان نہیں لائے تھے تو حضور کے سامنے آئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں، اور یہ وہ سوال ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی اس کا جواب دے نہیں سکتا. اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ اس کا جواب دیں گے. نبی کے علاوہ فرش پہ بیٹھنے کی گنجائش ہے تو باہر کبھی 1-2 پنکھا چلا دو. کچھ لوگ فرش پہ بھی بیٹھ رہے ہیں. تین سوال جس میں اور یہ بھی کہا کہ نبی کے علاوہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، جس میں ایک عجیب سوال تھا. اور سوال یہ تھا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، آپ کہتے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کا اللہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کو کس چیز کا ناشتہ کرائے گا. ناشتہ جیسے ایک ہوتا ہے کھانا اور ایک ہوتا ہے ناشتہ. مہمان جب آتا ہے تو سب سے پہلے چائے پان ہلکا پھلکا ناشتہ سے خاطر تواضع ہوتی ہے، اور پھر جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو پھر مہمان کی حیثیت کے مطابق اس کے لیے دسترخوان تیار کیا جاتا ہے. تو سوال عجیب کیا کہ جنت میں جب خدا کے بندے پہنچیں گے تو اللہ تعالی جنت میں اپنے بندوں کو ناشتہ کیا کرائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی ایک جواب نہیں تھا، اللہ نے بتلا دیا اور حضور نے جواب دے دیا. جنت میں ہمیں آپ کو کیا ملے گا؟ ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہمیں جنت میں پہنچائے گا انشاءاللہ، اور ہم بھی اس ناشتے میں شریک ہوں گے. زور سے کہو انشاءاللہ. جی کہنا چاہیے. کیا ناشتہ ملے گا؟ حضور نے فرمایا زیادت کبد نون، وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ کرا نہیں سکتا ایسا راستہ. کتنے جنت میں پہنچیں گے، کتنا بڑا مجمع ہوگا جنتیوں کا. اللہ کیا ناشتہ کرائے گا؟ زیادت کبد نون، مچھلی کی کلیجی. اللہ اکبر. کبھی سنا ہے مچھلی کی کلیجی؟ کیسی مچھلی ہوگی، کتنی کلیجی نکلے گی کہ اللہ تمام جنتیوں کی جو پہلی ضیافت کرائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی. ہم تو آج ایک آدمی کو بھی مچھلی کی کلیجی نہیں کھلا سکتے. کہ اللہ کی ذات قادر مطلق، وہ ارحم الراحمین، وہ مچھلی کی کلیجی کھلائے گا.
زیادت کبد النون، اور اسی کے ساتھ پوچھا اچھا یہ تو ناشتہ ہوا، کھانا کیا کھلائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جنت میں بڑے بڑے بیل پیدا کیے، بیل وہی بیل، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وہ بیل جنت کی چہار دیواری کے کنارے ہریالی کو چر رہے ہیں، وہ بیل چر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی بیل کا گوشت کھلائے گا جنتی۔ کیسا بیل ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، گوشت کیسا ہوگا، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ سوال کیا اور حضور نے جواب دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں جنت مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی رحمت اور مہربانی کو مانگنا چاہیے۔ آج رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے یہ آخری رات ہے، 29ویں شب ہے، اور آج تو میرا دل بڑا عجیب سا ہو رہا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک ٹھنڈی ہوا چلا دی، بڑی سہانی ہوا چل رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بڑی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، دن کے موسم کی سختی، الامان الحفیظ، گرمی کی شدت، اللہ کی شان، مغرب کی نماز کے بعد سے ایک اچھی ہوا چل رہی ہے، طبیعت میں تازگی آ رہی ہے۔ شب قدر کے سلسلے کی یہ آخری رات، اللہ سے آج جی لگا کر مانگنا ہے۔ حالانکہ کل بھی موقع ہو سکتا ہے، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں آج کے اس مجلس کو آخری مجلس سمجھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے وہاں میٹنگ میں جانا رہتا ہے، نہیں تو اور کبھی کبھی بہت دیر ہو جاتی ہے، وہیں عشاء اور تراویح بھی پڑھنے کی نوبت آتی ہے۔ خدا کرے ایسا نہ ہو، لیکن ہو جاتا ہے، اس لیے احتیاطاً آج کی مجلس کو میں آخری مجلس کے طور پر دیکھتا ہوں، اور آخری مجلس کا یہ بیان تھا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب ایک بہت اہم بات مسئلے کے تعلق سے میں آپ کو سناتا ہوں، ابھی میرے دل میں یہ بات آ گئی، سن لیجئے اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ ہمارے یہاں ہمارے سماج میں ایک زمانے قدیم سے، کب سے یہ سلسلہ ہے مجھے نہیں معلوم، میں تو بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں، سینکڑوں سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر رمضان سے رمضان کے بیچ میں، وہیں بیٹھ جاؤ بھائی، وہیں بیٹھ جاؤ، باہر ہی بیٹھ جاؤ، اب آگے گنجائش نہیں ہے۔ رمضان سے رمضان کے درمیان اگر کسی کے گھر میں کوئی میت ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، تو اس کے بعد جب پہلی عید آتی ہے تو اس گھر والے کہتے ہیں کہ ہماری یہ عید غمی کی عید، اور اسے کہتے ہیں کہ یہ غمی والی، اسی لیے وہ نیا کپڑا بھی نہیں بنواتے کہ ہمارے یہاں تو غمی ہے، ان کے یہاں سوئی نہیں بنتی کہ ہمارے یہاں غمی ہے، اور خوشی کے جائز اظہار کا جو طریقہ ہے اس سے بھی وہ کنارے رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہمارے یہاں غمی ہے، 3 مہینہ پہلے، 4 مہینہ پہلے، 6 مہینہ پہلے میرے بھائی کا انتقال ہوا، میرے چچا کا انتقال ہوا، میرے والد کا انتقال ہوا ہے، میری والدہ میری بہن کا انتقال ہوا ہے، اور غمی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جس گھر میں میت ہوئی ہوتی ہے تو ان کے جو قریبی لوگ ہیں، بھائی بہن، چچا چاچی وغیرہ وغیرہ، عید کے دن نماز پڑھ کے سیدھے ان کے گھر جاتے ہیں کہ بھائی وہاں غمی ہے، چلو سب سے پہلے وہاں پرسہ دیں، اور پھر بڑے اہتمام سے
ان کے یہاں سمئی اور کچھ کھانے پہنچائے جاتے ہیں کہ ان کے یہاں صبح کا کھانا نہیں، ناشتہ نہیں بنا ہوگا، لہذا کچھ سمئی کچھ نمکین لے کے پہنچتے ہیں اور ان سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے ایک زمانے سے۔ میرے بھائیوں، میرے دل میں ابھی اچانک یہ بات آئی، یہ طریقہ بالکل غیر شرعی ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب تک کرتے آئے ہیں، ہم نے بھی کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا دین سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں 3 دن سے زیادہ غمی منانے کی اجازت ہی نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ، ورنہ کوئی ایک دن کے بعد اپنا کام کھول دے، اپنے کاروبار میں لگ جائے، کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آخری حد یہ ہے کہ جس کے یہاں کسی کا انتقال ہوا تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک اس کا شوق میں اپنے کاروبار، اپنے کام دھندے کو بند رکھو، کھانا نہ بناؤ عزیز و اقارب۔ اور جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اس عورت کے لیے سوگ منانے کی اجازت 4 مہینہ 10 دن ہے، جو عدت کی مدت کہلاتی ہے۔ 4 مہینہ 10 دن وہ عورت ضرورت سے زیادہ زینت نہیں کرے گی، گھر کے باہر نہیں جائے گی، بہت زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں کرے گی، سیدھی سادی گھر میں زندگی گزارے گی۔ تو شریعت میں 3 دن سے زیادہ غمی کی اجازت نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سال یا اس کے پچھلے والا سال جو گزرا ہے، ہم نے اپنے بہت سے عزیزوں کو کھو دیا ہے، ہمارے بہت سے عزیز رشتے دار ہم سے بچھڑے ہیں، رخصت ہوئے ہیں، جانے میں بنا نہیں، لیکن یہ سوچ کر کہ وہاں غمی ہے چلو چلیں، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی شرعی حیثیت۔ آپ 2 دن بعد جائیے، 4 دن بعد جائیے، ہفتے بھر بعد جائیے، آپ جانے سے منع نہیں۔ جانا یہ تو اچھی چیز ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا یہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہ ان کے یہاں غمی ہے اور غمی کے انداز میں وہاں جایا جائے اور اس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آیا جائے، اس کا شریعت سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس ذہنیت کو نکالیں، ورنہ اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے ملاقات کے لیے جانا، اپنے بھائیوں سے ملنا، اپنے بہنوں کے گھر جانا، اپنے بزرگوں سے ملاقات کے لیے جانا، یہ تو اچھی چیز ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کبھی کبھار اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس جایا کرو، ان سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث سنا کر اسی موضوع سے متعلق ایک حدیث سناتا ہوں کہ اس پر کتنا بڑا ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریضا او زار اخا فی اللہ نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلتك الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے، خبر لگی کہ میرا فلاں بیمار ہے یا کوئی رشتہ نہیں ہے، میرے پڑوس کا ہے، 10 مکان کے بعد کا ہے، میرے مسجد کا مصلی تھا، اگر معلوم ہو گیا کہ وہ بیمار ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، تو اسلامی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس مریض کی عیادت کی جائے۔ حضور نے فرمایا، جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے، او زار اخن فی اللہ، یا اپنے کسی ایمانی بھائی سے ملاقات کے لیے جائے، نادا مناد من السماء، تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے فرشتے ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ سبتا وطاب ممشاکا، اے انسان، اے بیمار کی مزاج پرسی کرنے کے لیے آنے والا اور اپنے عزیز اور اپنے ایمان بھائیوں سے صرف اللہ کے لیے ملنے والا، دنیا کی غرض سے نہیں،
اللہ کے لیے ملنے والا، طبتا تو بڑا مبارک ہے، طبتا وقاب ممشا کا، اور تیرا چل کر آنا مبارک ہے، وتبوأت منزلتک الجنہ، اور تو نے اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن یہ ذہنیت، یہ سوچ اور یہ مزاج کہ ان کے یہاں 5 مہینہ پہلے غمی ہوئی، 6 مہینہ پہلے انتقال ہوا، بہن کا انتقال ہوا، بہنوئی کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، چچا کا انتقال ہوا، خالہ کا انتقال ہوا، ماموں کا انتقال ہوا، اور پھر یہ سوچ کے ساتھ عید کی نماز پڑھ کے سیدھے ان کے یہاں پہنچنا، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کہیں سے کہاں سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ؟ ہم کو لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں بہت سی رسومات غیروں سے آ گئی ہیں، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، اور اس پر توجہ نہیں دی گئی، اور میری خود اس پہ نظر نہیں پڑی، توجہ نہیں ہوئی، یہ اللہ نے اچانک میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اس لیے اس کو ذہن میں رکھا جائے، ملاقات بری چیز نہیں ہے، لیکن پابندی اور ضروری جان کر اسی وقت کھانے کے ساتھ، اور پھر جہاں انتقال ہوا ہے وہاں عید نہیں ہے، غمی، ارے عید خوشی کا دن ہے، جہاں میت ہوئی ہے ان کو بھی اس خوشی کے اندر شریک ہونا چاہیے، کپڑا بنواؤ، کھانا بنواؤ، سیوئی بنواؤ، خود تحفے دو اور تحفے لو بھی۔ اسلام میں تحفہ دینا بھی بہت اچھی بات ہے، اور تحفہ قبول کرنا بھی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے۔ بھائی دعا کر لو۔ پاؤں میں پھنسا ہے بھائی، سب ادھر سے ہے اسی لیے پھنسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، وأدخلنا برحمتك دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين۔ اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم، وأنت يا الله عظيم حليم كريم،
تحب العفو فاعف عنا یا کریم، تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ ہم سب کی گناہوں سے درگزر فرما، اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، اے وہ ذات جو سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے، اے وہ ذات جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کی بادشاہ ہے، جو مالک الملک والملکوت ہے۔ اے اللہ آپ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، قصوروار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے پروردگار ہم گناہوں کا پہاڑ لے کر آپ کے در پر اس مبارک مہینے کی مبارک رات میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ یہ رمضان کے شب قدر کے سلسلے کی آخری رات ہے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اپنا دامن پھیلائے، اے اللہ آپ سے آخرت بھی مانگتا ہے، دنیا بھی مانگتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے۔ اے اللہ اس سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ کسی کو آج کی رات سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے روزے کو بھی قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری نماز کو بھی قبول فرما لیجئے، ہماری تلاوت کو بھی قبول فرما لیجئے، ہماری دعاؤں اور تسبیحات کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے حبیب حضرت ہمارے محبوب آقا ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ صحابہ کے صدقے میں قبول فرما لیجئے، ازواج مطہرات کے صدقے میں قبول فرمائیے، آل رسول کے صدقے میں قبول فرمائیے۔ اے اللہ اپنے محبوب نیک صالحین کے صدقے میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں جسمانی اعتبار سے بھی پاک فرمائیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی گناہوں سے پاک فرمائیے، اے اللہ ہمارے اعمال کو بھی درست بنا دیجئے، ہمارے احوال کو بھی درست بنا دیجئے، ہماری زبان کو بھی اچھی بنا دیجئے، ہمارے اعمال اخلاق کو بھی درست بنا دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار ہم آپ سے دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، دل کا چین بھی مانگتے ہیں، شر سے پناہ بھی چاہتے ہیں، فتنوں سے پناہ بھی مانگتے ہیں، بیماریوں سے شفا اور صحت بھی مانگتے ہیں۔ اے اللہ عزت کی زندگی اور عزت والی موت مانگتے ہیں، اور اے اللہ ایمان پر خاتمہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے نواز دیجیے۔ اے اللہ آپ ہی نے تو ہم سے بتایا ہے کہ اگر ہم اپنے تمام بندوں کو ان کی مانگی مراد دے دیں تو میرے شہنشاہیت میں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن آپ اگر اپنی ایک کرم کا چھینٹا میرے اوپر ڈال دیں تو ہم سب کی گنہگاروں کی مغفرت کا سامان بن جائے گا۔ اے اللہ ہم سب کی معافی ہو جائے گی۔ اے اللہ عذاب قبر سے بچائیے، حشر کی ہولناکی سے بچائیے، جہنم کی سختی سے بچائیے۔ اے اللہ جہنم کی سختی اے اللہ ہم ایک پل بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تو دنیا کی آگ کی تپش بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم جہنم کی تپش کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اے اللہ ہم سب کو عذاب نار سے بچائیے، عذاب جہنم سے بچائیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت اور جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم اپنے عمل کا صلہ نہیں مانگتے، اے اللہ ہم اپنے عمل کا واسطہ دے کر اس کا بدلہ نہیں مانگتے۔ اے اللہ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ اے اللہ ہمارے پاس تو کوتاہی کے علاوہ، گناہ کے علاوہ، جرائم کے علاوہ اے اللہ ہمارے پاس تو نیکی اور خیر کی لائن سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں، اے اللہ آپ کے کرم کے واسطے سے مانگتے ہیں، آپ کے فضل کے واسطے سے مانگتے ہیں، آپ کے جود و سخا کے صدقے میں مانگتے ہیں، آپ کی شان کریمی کے صدقے میں مانگتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، ہماری آخرت بھی سنوار دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو اے اللہ امن و سکون کا گہوارہ بنا دیجیے۔
بے چینی بے اطمینانی کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اے ارحم الراحمین یہ مہینہ رخصت ہو کر آپ کے دربار میں جائے گا، اے اللہ یہ ہماری شکایت لے کے جائے گا، اے اللہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے، اے اللہ ہم نے اس کی توہین کی ہے، اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان کا اختتام مغفرت کے ساتھ ہو، جہنم کی آزادی کے ساتھ ہو، آپ کی رحمت کے ساتھ ہو، اور اے اللہ اگر آپ نے ہمارے لیے یا ہم میں سے کسی کے لیے یہ آخری رمضان مقدر کیا ہے تو اے اللہ ہماری اگلی پچھلی تمام چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے اس حال میں ملے کہ آپ کا حق بھی نہ ہو اور آپ کے بندوں کا حق بھی میرے اوپر نہ ہو، اے اللہ ہم اس حال میں ملے کہ آپ بھی مجھ سے راضی ہوں، آپ کا محبوب ہمارے آقا بھی مجھ سے راضی ہوں۔ اے ہمارے پروردگار ہماری حیات میں برکت عطا فرما، رمضان کو بار بار ہماری زندگیوں کے اندر لوٹا کر لے آئیے۔ اے پروردگار ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جس طرح سے اس ایک مہینے تک ہمیں مسجدوں میں آنے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق بخشی ہے، اے اللہ پوری زندگی ہمارا تعلق مسجد سے جوڑ دیجیے۔ اے اللہ جس طرح سے آپ کی توفیق سے اس مبارک مہینے میں ہم نے بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اے اللہ پوری زندگی ہمیں گناہ سے بچا لیجئے۔ اے اللہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں نفسانی خواہشات سے بچائیے، گناہ کی باتوں سے بچائیے، گناہ کے مناظر سے بچائیے، گناہ کی اور غلط صحبتوں سے بچائیے۔ ہمارے گھروں کے اندر سادگی پیدا فرما دیجئے، ہماری عورتوں کے اندر دینی مزاج پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بہت سے بچے حفظ قرآن کے مرحلے میں ہیں، اے اللہ اپنے پاک کلام کو پختہ انداز میں ان کے سینوں میں محفوظ فرما دیجئے، اور اے اللہ جنہوں نے آپ کی مدد سے آپ کے کلام کو محفوظ کیا ہے، اے اللہ ان کی حفاظت کی، انہیں قدر کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں جو علم نبوت عطا فرمایا ہے، پروردگار علم نبوت کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیے، ہماری سیرت بھی بنا دیجئے، نبوی سیرت بنا دیجئے۔ اے اللہ علم نبوت بھی عطا فرمائیے، عرفان نبوت بھی عطا فرمائیے، نور نبوت بھی عطا فرمائیے، اپنی رحمت و رضوان سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ اس قبولیت کی گھڑی میں ہمارا ایمان ہے، اے اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہمارا دامن پھیلا ہے، ہم آپ دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل میں کیا کیا ہے ہم زبان سے کہہ نہیں پا رہے ہیں، اے اللہ لیکن دل کو آپ جان رہے ہیں۔ اے اللہ بس ہم نے دامن پھیلا دیا، اب آپ جانتے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجئے، اے اللہ ہماری جھولی بھر دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ رمضان کا محروم تو ہمیشہ کا محروم ہے، اے اللہ اس محرومی سے، اس بدقسمتی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں رزق حلال عطا فرما دیجئے، اے اللہ رزق حرام سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر کاروبار کے کاروباری کے کاروبار کو وسعت، برکت اور ترقی عطا فرمائیے، خوشحالی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کو صحیح معاملات کرنے کی اور وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کے مال میں دوسروں کے جو حقوق ہیں، اے اللہ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں ارحم الراحمین ان کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک میں ہمارے مدارس چلتے ہیں، مکاتب چلتے ہیں، خانقاہیں آباد ہوتی ہیں، اے اللہ دین کی دعوت کی محنتیں چلتی ہیں، اے اللہ غیبی نصرت سے ہر ایک کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان کو دین کا سچا خادم بنائیے۔ اے اللہ سب آپ کے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی محنت کو قبول فرمائیے، اے اللہ سب کی محنت کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جن اولاداری اور ہر ایک کی اولاد کو صلاح اور تقوی عطا فرمائیے، فرما بردار بنائیے، آپ کی ٹھنڈک بنائیے۔ اے اللہ اس پورے 9 دن میں
جو کہا گیا اے اللہ اسے قبول فرمائیے، اور جن ساتھیوں نے اپنے وقت کو فارغ کر کے سنا اے اللہ ان کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائیے، اور اے اللہ اس بیان میں مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اے اللہ اس غلطی کو معاف فرما دیجیے، اور اے اللہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے، اے اللہ ہم کس قابل ہے، اے اللہ آپ نے کہلوایا ہم نے کہہ دیا، اے اللہ اگر آپ کی مدد نہ ہوتی تو ہم کچھ بھی نہ کر پاتے، اے اللہ یہ کرم ہے آپ کا، اے اللہ جو کہا گیا ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیے، سننے والوں میں بھی عمل کا جذبہ پیدا فرمائیے، اے اللہ ہمارے بہت سے عزیز و اقارب بوڑھے ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، اے اللہ دعاؤں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم ان سب کے لیے خیر کی اور عافیت کی دعا مانگتے ہیں، اور اے اللہ اس مجمع میں جن جن لوگ کو کے عزیز و اقارب ہیں متعلقین ہیں اے اللہ ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں، اے اللہ عافیت کی زندگی مانگتے ہیں، عزت کی زندگی مانگتے ہیں، آپ کی جنت مانگتے ہیں، اے اللہ آپ کی رحمت کے بھکاری ہیں، آپ کے کرم کے سوالی ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ذلیل ہیں، اے اللہ ہماری جان مال کی عزت اور عزت کی حفاظت فرمائیے، ہم میں بھی صحت و عافیت عطا فرمائیے، جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، اخلاقی بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، ہماری عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اور ہر ایک کے گھر کے زنانے اور مردانے کو اے اللہ صلاح اور تقوی عطا فرمائیے، اے اللہ صلاح اور تقوی عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے دریائے کرم سے ہمارے آقا ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔